السلام علیکم۔ میں درویش کے پاس گیا۔ اس سے پہلے کہ میں درویش سے کچھ پوچھتا، درویش نے کہا کہ اب میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ میں نے کہا درویش کیوں؟ کہنے لگے اب میں صرف تمہیں خط لکھا کروں گا۔ میں نے کہا درویش میں تو آپ سے سوالات کرنے آیا تھا۔ درویش نے کہا جو سوال ہے وہ بتا دو، میں خط میں لکھ کے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا اچھا درویش۔ میں نے درویش سے چند سوالات کیے، جس کے بعد درویش نے مجھے خط لکھ کے بھیجا۔ خط میں کیا لکھا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ درویش لکھتے ہیں کہ درویش کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، یہ بتائیں کہ میں قربانی کا جانور کتنے کا خریدوں؟ درویش نے کہا کہ اس شخص کو پڑھ کر سنا دینا کہ میں نے خط میں لکھا ہے کہ بھائی تیری جو بھی گنجائش ہو، چاہے 1 ارب کی قربانی کر دے، لیکن قربانی کو موجودہ حال کی شادی مت بنا دینا۔ میں نے پوچھا کہ شادی اور قربانی ایک کیسے ہو گئے، یا آپ بھی وہی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مرد شادی کے بعد قربان ہو جاتا ہے؟ کہنے لگے کہ چھوٹی سوچ چھوٹا ذہن، کیا کبھی شادی کے بعد دولہا اپنی بیگم کو گلیوں میں گھماتا ہے اور بآواز بلند کہتا ہے کہ 10 لاکھ کی لایا ہوں؟ میں نے کہا درویش کیا واہیات بات کی ہے؟ درویش لکھتے ہیں اور کہنے لگے بس یہی کہنا ہے کہ اپنی قربانی کے چکر میں دوسروں کے جذبات مجروح نہ ہو، تماشا نہ بنے، نیت صرف رب جانتا ہے، لیکن بڑھ چڑھ کر قیمت، خوبصورتی اور بالخصوص ایسے بچے جن کے والدین کی استطاعت نہیں ہوتی، ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کون کس مشکل اور کب سے گزر رہا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ خریداری اور خاموشی کو ایک ہی ترازو میں رکھیں۔ قربانی برانڈ نہیں ہے کہ مہنگا، بڑا، چھوٹا، حصہ، کمزور، طاقتور، خوبصورت اور مناسب کی تفریق کی جائے۔ ظرف تو یہ ہے کہ صاحب حیثیت اپنی اولاد کو نمود و نمائش سے بچائیں، باقی جو ٹھان لے کہ دکھانا ہے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، جب لاکھوں کا جانور خریدو تو ظرف اور شعور اپنا کر اپنی گلیوں کو بھی صاف کر دیا کرو، ورنہ گدھے کے گھر حلال قربانی بے معنی ہے۔ میں نے کہا درویش جاؤ یار، منڈی لگ چکی ہے، دام بڑھ چکے ہیں، روشنیوں کے بازاروں میں اخلاص پر مبنی جانور مہنگے ہی ملتے ہیں، جاؤ۔ میں نے کہا درویش بات تو سنے، کہنے جاؤ، خط یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔